حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی خوبیاں ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، لوگ یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کہ ہمیشہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیشہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رہے۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت تو ہی ہے، یہ فضیلت ہی تو ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص عید بقرعید کے علاوہ کبھی مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہیں لاتے، آج وہ لوگ بھی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، آج وہ بھی ماہ رمضان کے مہینے پر جگانہ نماز میں تشریف لا رہے ہیں، تراویح کی نماز میں تشریف لا رہے ہیں، فجر و ظہر، عصر، مغرب و عشاء ان تمام وقتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینے کی یہ برکت ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ یہ مہینہ بچھڑے بندوں کو رحمان سے ملا دیتا ہے۔ جو کبھی مسجد نہیں آیا مگر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی آیا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہے اور اس کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ولعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اب اس آیت کریمہ پر جب آپ غور و فکر کریں گے اس کا تین پہلو ہے۔ ایک یہ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، دوسرا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور تیسرا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ تو میرے دین بھائیو، یہ ماہ رمضان یہ صیام کا جو مہینہ ہے ہمارے اور آپ کو متقی بنانے کے لیے آیا ہے، متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ ماہ رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن میں آپ 24 گھنٹہ میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز کا ثواب ہی ملتا ہے، تو ایک دن میں آپ نے اگر ادائیگی کی نماز تو 5 وقت کا ہی ملتا ہے۔ اور آپ نے علماء کرام فقہاء اعظام سے سنا ہوگا یا کتابوں میں مطالعہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے صدقہ طفیل میں ایک نیکی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک فرض کی نماز کی ادائیگی کوئی اگر کرتا ہے تو 70 نماز کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اندینہ میں، غیر رمضان میں آپ نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کی تو 5 وقت کی نماز کا ہی ثواب ملے گا۔ مگر کوئی شخص
ماہ رمضان المبارک کی میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہنے کا منشا یہ ہے کہ آخر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی مسجد میں یہ ہجوم کیسا، یہ ہجوم کیوں؟ اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اندینہ میں اگر ایک دن نماز کی ادائیگی کیا 5 وقت تو 5 وقت کی نماز کا ثواب، اگر وہی شخص ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف ایک دن 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کیا تو 350 نمازوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اندینہ میں کسی نے اگر ایک دن نماز کی ادائیگی کی تو 5 وقت، اس طریقے سے اگر کسی نے 11 مہینے اندینہ کی ادائیگی کی تو 1650 وقتوں کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مگر کسی شخص نے صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک کے ایک مہینہ یعنی 30 دن اگر وہ عبادت و ریاضت کی تو اللہ تبارک و تعالی 1500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ سیام کا فضیلت ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، مگر ہاں یاد رہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو یہ افضلیت بخشی ہے کہ اگر کوئی ایک مہینہ عبادت کرتا رہے تو 10,500 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ مگر یہ نہ بھولیں کہ آپ نے 11 مہینے عبادت کی تو 1650 وقتوں کی نماز کا ثواب دیا گیا، 11 مہینے میں 1650 وقتوں کا ثواب دیا گیا۔ یہاں ماہ رمضان المبارک کے صرف 30 دن میں 10,500 نمازوں کا ثواب عطا کیا گیا۔ مگر یہ مت بھولیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی ادائیگی کر لیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ افضلیت بخشی ہے، لوگوں پر یہ نماز کو فرض قرار دیا ہے، بس اسی طریقے سے یہ افضلیت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو یہ افضلیت حاصل ہے، یہ افضلیت بخشی ہے، مگر اور دینوں میں وہ نیکیاں نہیں ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 11 مہینے تک آپ نماز کی ادائیگی نہ کریں۔ جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے مہینہ کا روزہ ہو یا نماز ہو، اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے 11 مہینے کا نماز بھی فرض ہے۔ اگر کسی نے 11 مہینے تک نماز کی ادائیگی نہ کی، صرف مسجد میں ایک مہینہ آیا تو 1 مہینے کو تو کم کر دیا جائے گا، تخفیف کر دیا جائے گا، مگر ان 11 مہینوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے اپنا انعام بندوں پر رکھا ہے، یہ افضلیت اس مہینے کو بخشی ہے کہ اے بندو آؤ، تم عبادت کرو، تم 30 دن عبادت کرو گے، میں 30 دن میں 10,500 نمازوں کا ثواب عطا کروں۔ مگر 1 مہینے کے آل میں 11 مہینے کی نماز معاف نہیں ہو سکتی، اور 11 مہینہ تو دور، 1 دن کی بھی نماز ہمارے اور آپ کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہاں، رب جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے بندے کے گناہوں کو جب چاہے وہ بخش دے، جب چاہے وہ معاف کر دے، جب چاہے اسے خطاؤں کو معاف کر دے، مگر معاف نماز ہمارے اور آپ کے لیے کسی دن نہیں، کسی مہینے میں نہیں ہے۔ تو میرے دوست، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کثیر سے کثیر تعداد میں تشریف
تشریف لاتے ہیں اور لائیے، مگر یاد رکھیے اس آمد و رفت کو، آنے جانے کو دعا کیجیے کہ اے رب کائنات، جس طریقے سے تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے، تو نے مجھے یہ ہدایت دی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں آ رہا ہوں، اے مولا یہ سلسلہ رکے نہیں، اے مولا یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، جب تک سانس چلتی رہے اے مولا یہ سلسلہ جاری رہے، تاکہ میں مساجد و مدارس سے میں جڑا ہوں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے، یہ افضلیت بہت ہے، بہت فضیلت اللہ نے اس کو دی ہے، مگر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اس لیے جو کثیر تعداد میں آتے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، فرمان رسول ہے، فرمان رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا، شیاطین کو قید کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، یہ فرمان رسول ہے۔ جہنم کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا گیا ہے یہ ماہ رمضان المبارک میں۔ مگر ایک جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یاد کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو، شیطان کو جب یہ کہا تھا کہ اے شیطان، اے ابلیس، تم آدم کو سجدہ کرو، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں، اس سے پہلے کوئی شیطان تھا ہی نہیں، پھر اس کو بہکایا کس نے؟ جملہ پہ غور کیجیے گا، پھر اس کو بہکایا کس نے؟ تب پتا کیا چلا کہ ہمارے اور آپ کے جسم میں جو ایک نفس ہے، وہ نفس بھی دشمن ہمارا اور آپ کا ہے، وہ انا، وہ میں، یہی میں کہا تھا شیطان نے، میں ان کو سجدہ کروں گا، میں انا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ تو دیا ہے، قید تو کر دیا ہے، جو انسانوں کا بہت بڑا دشمن ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے، لوگوں کو بھٹکاتا ہے، مگر یاد رکھیے گا جو ہمارے اور آپ کے جسم میں نفس ہے، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا دشمن نہیں، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا دشمن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج صرف سکندر پور ہی نہیں، پورے عالم اسلام میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ مساجد میں آتے ہیں، جتنے محلے میں لوگ موجود ہیں پورے عالم اسلام میں سارے کے سارے لوگ تراویح کی نماز کے لیے آتے ہیں، فجر و ظہر کے لیے آتے ہیں، عصر و مغرب و عشاء کے لیے آتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس مہینے میں جب شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، ان تمام لوگوں کو آنی چاہیے تھا۔ تو جواب ملاحظہ فرمائیں، ایک وہ دشمن تھا شیاطین جو ہمیں مساجد سے آنے سے روک رہا تھا، جو ہمیں مساجد جانے سے مجھے روک رہا تھا، غریبوں فقیروں مسکینوں کی امداد کرنے سے مجھے وہ دور کر رہا تھا، اور اس سے کم بڑا دشمن ہمارے اور آپ کے جسم میں جو نفس ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ ہمیں یہ برغلاتا رہتا ہے، ہمیشہ ہمیں یہ کہتا رہتا ہے کہ سنو مسجد کل چلے جاؤ گے، ابھی چلو، ابھی ایک نیند کھینچ لیتے ہیں، مسجد کل شام سے چلیں گے، تراویح کی نماز پرسوں سے ادائیگی کریں گے، اس لیے چلو ابھی کہیں سے گھوم کے آتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ سیام کی برکت سے، ماہ رمضان مبارک کی افضلیت کے صدقے طفیل میں تمام شیاطین کو قید تو کر دیا ہے، تمام شیاطین کو بند تو کر دیا ہے، مگر ہمیں اور آپ کو بھی اس کو، جو ہمارے اندر ایک نفس ہے، اس کو قید کرنا ہوگا، اس کو توڑنا ہوگا، اس کو مجبور کرنا ہوگا، اس کو کمزور کرنا ہوگا۔ اے اللہ، اب ہم اس نفس کو کیسے کمزور کریں، ہم اس کو کیسے کمزور کریں تاکہ لعلکم تتقون۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے نفس کو مارنا چاہتے ہو،
बोला तुम मुझसे राब्ता करना चाहते हो, लो दिन भर करता है, मैं इसको कैद कर दिया। अब तुम अपने नफ्स पे मार को दिखाओ, अपने नफ्स को कमजोर करके दिखाओ। जब तुम अपने नफ्स पर काबिज हो जाओगे, अपने नफ्स पर जब तुम उसको कंट्रोल करने में तुम कामयाब हो जाओगे, कमजोर कर लोगे, लअल्लकुम तत्तकून, तो तुम्हें तक़वा परहेज़गारी हासिल हो जाएगी। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, माह रमजान मुबारक का ये मुबारक महीना है, इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो हम और आप इबादत और रियाजत करें, और ये बहाना ना लगाएं कि शैतान बहकाता था या शैतान बहकाता है, तो शैतान को कैद कर लिया गया। अब अपने दिल के फितूर को, अब अपने बर्फ के अंदर जो नफ्स है उसको कंट्रोल करें। ये कंट्रोल करना हमारा और आपका काम है। जो ही आप कंट्रोल कर लेंगे, आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी सर्वबलंद होते हुए नजर आएंगे। बाज़ ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, खुले साड़ की तरह अभी नीलगाय सब उधरते हैं, कितना परेशान है। जो खेती करते हैं बहुत परेशान है, चाहे हम में से हो चाहे उधर वाले में से, वो भी बड़ा परेशान है, मगर उनके साथ मजबूरी है, कुछ कह नहीं पाते। तमाम फसल को बर्बाद निस्तो नाबूद कर रहा है, तो बर्बादी उनके लिए भी है। इसी तरीके से हमारे माशरे में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले साड़ की तरह चौक चौराहे पे बैठ करके खुलेआम चाय नोशी कर रहे हैं। खुलेआम अब मस्जिद में आने के लिए कई लोग उठाए बिठाए, अच्छा ये 5 मीटर की दूरी पर, ये 200 मीटर की दूरी पर आने में आपको पाँव में दर्द महसूस आप कर रहे हैं, और यहाँ से महुआ जाकर के चाय नोशी करने में परेशानी नहीं होती है। 2-2 घंटा अखबार को लेकर के पढ़ने में आपको परेशानी नहीं होती है। एक रुकू कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो करने से पहले ये कहते, अगर लोग कहा जाए वो कहते हजरत आँख से दिखाई नहीं देता, ये तो आपको दिखता नहीं है, मगर वो माशी की तमाम बुराइयां आप कैसे देख रहे हैं, वो अखबार को आप कैसे पढ़ रहे हैं, वो जिन चीजों को नजरों से नहीं देखनी चाहिए आप उसे कैसे देख रहे हैं। हम मानते हैं कि ज़ईफ़ी के आलम में आपकी आँख की पुतलियों की रोशनी कमजोर हो गई है, मगर सुनिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह का बंदा मेरी उम्मती सिद्दीक दिल से अगर वो मस्जिद के लिए चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमाल में इजाफा अता फरमाता है, नेकियां दर्ज करता है। अगर पढ़ने नहीं आता, ये बहुत अच्छा मौका है, इमाम साहब आगे पढ़ेंगे, आप पीछे सब में खड़े होकर के आप बाअदब अच्छी नीयत से आप तरावी की नमाज को पढ़िए। अगर एक खत्म आपने माह रमजान मुबारक के महीने में इमाम के पीछे पढ़ लिया, गोया 70 खत्म कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? 70 खत्म। कुछ चचा कहता है कि क्या कहें मुरीद साहब, मतलब हमको तो लोग उठाइए, वो देर तक खड़े नहीं होते। अरे खड़े नहीं हो पाते तो हमारा दीन इस्लाम ये हर तरीके से बंदों को सहूलत दिया है, अल्लाह के बंदों को हर तरीके से सहूलत दी। आप अगर खड़े नहीं हो पाते हैं बहुत देर तक, टेक लगाना है तो थोड़ा पीछे किसी के टेक लगे, वो भी नहीं कर पाते हैं तो आप बैठ जाइए। कुछ लोगों का पाँव नहीं मुड़ता है तो पाँव को किबला की तरफ कीजिए, ये छूट है, ये शरीयत ने इजाजत दी है। पता क्या चला कि एक पाँव के दर्द के आड़ में आप दीन इस्लाम से दूरी पैदा कर रहे हैं, आप अपने नामे अमाल में इजाफा करने के बजाय आप गुनाहों को बटोर रहे हैं। मगर याद रखिएगा, उन रोजा तोड़ने वाले लोगों के लिए
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ماہ سیام کے ایک روزہ کو توڑ دیا گویا وہ پورے سال بھر روزہ رکھتا رہے مگر اس کی افضلیت اس کی فضیلت کو نہ پا سکے گا جو ماہ سیام کے ایک روزہ کی فضیلت ہے۔ اللہ بات سمجھ میں ہے؟ جو ایک روزہ کی فضیلت اس مہینے میں ہے کوئی بندہ پوری سال رکھتا رہے اس کی افضلیت تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دینی بھائیوں میں اپنی گفتگو کے لیے کرنا چاہوں گا یہ کہتے ہوئے کہ میری طبیعت کے درمیان اس طرح کوئی لفظ ہو چکی ہوگی میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے طور پر کروں استغفر ربی اللہ محمد رسول اللہ